کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سپہ سالار غدار ہے، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا ہے تو رہیں، اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے، ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی، یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کے آئینی رول پہ لانا ہے۔ پاکستان کے جو دوست ہیں، دشمن ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، دیکھیے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان کے دوستوں کا اور دشمنوں کا فیصلہ کرنا منتخب جمہوری حکومت کا کام ہے۔ جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں، ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے دو حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، جس پہ میں نے جب خود ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں۔ بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے، ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ جب ہم چور دروازے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے، اور آئی ایس آئی نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے، اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے۔ پاکستان کا آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتے ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے، لہٰذا ہمیں کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کے پاس سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے کہ وہ سلامتی کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ یہ خدشہ باہر رہتا ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اس کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اور خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے، حکومت کا حق ہے، تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں تو وہ ضرور حکومت کی مدد کرے گی۔